جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، سامعین و ناظرین، انسان بنیادی طور پر شکی مزاج گزرا ہے۔ ماننے پہ آئے تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند، دانا بینا سمجھے، اور اسے پوری زندگی اپنی عقل بھیجا دکھائی بھی نہ دے تو مانتا ہے کہ میرے سا کوئی اور نہیں۔ انکار کرنے پہ آئے تو لاکھوں نشانیاں دے کے، آیات دیکھ کر، معجزات دیکھ کر بھی انکاری ہو جائے۔ مالک نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس موضوع پہ بات کی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے، الہ ہے، یہ اس کی صفات ہیں، یہ تصرفات ہیں، یہ اس کی حاکمیت ہے، وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ جتنا تعارف اللہ نے قرآن مجید میں اپنا کروایا ہے شاید کسی اور کا نہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، کبریائی اور اس کی توحید کا تعارف کروایا۔ جواباً قوم نے کیا کہا؟ انکار پہ اتر آئے، استہزاء کرنے لگے، انبیاء کو جھٹلانے لگے۔ کچھ قوموں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جس رب سے ملاقات کر کے کتابیں لاتے ہو، وہی لاتے ہو، ہمیں بھی دکھائیے وگرنہ ہم ماننے والے نہیں۔ اس دور سے لے کے آج تلک انسانیت نے الحاد کا دامن نہیں چھوڑا، انکار کا دامن نہیں چھوڑا، شک کا، اور پھر اس کے اوپر اپنی سوچ اور فکر کو غالب کرنے کا کہ جو اللہ نے فکر اور جو نظر عطا کی، جو نظریہ دیا۔ نظر کا علاج ممکن ہے، اگر خراب ہو جائے، نظریہ خراب ہو جائے تو اس میں صدیاں لگتی ہیں۔ قوم نوح کا نظریہ خراب ہوا تو 950 سال دن رات کے واز کے باوجود، نبوت کا واز ہے، نبوت کی زبان ہے، پر تاثیر، پر مغز، انتہائی فصیح اور بلیغ گفتگو، با مقصد، مگر قوم اس قدر ضد پہ اتری کہ اپنا آپ ختم کروا لیا لیکن اپنی غلطی ختم نہ کی۔ آج کی ملاقات اسی عنوان پہ ہے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں اس آیت سے پہلے بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تم نے نہیں سنا
کہ پہلی قوموں کے رویے کیا تھے اور بنا کیا تھا، قوم نوح و عاد و ثمود. ان کے قد کتنے تھے، کاٹ کتنے تھے، شکلوں صورتوں پہ مان تران کتنے تھے، طاقت اور قوت کتنی تھی، انجینئرنگ میں کتنی مہارت تھی، پہاڑوں کو گھڑ کے وہ کچھ بنا دیتے تھے جو آج تمہاری ٹیکنالوجی سوچ کے بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. ان لوگوں کو جب ان کے پاس انبیاء آئے اور ان کے بعد والے لوگ کتنے مر گئے جن کی تعداد کو لا یعلمہم الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا. انسان اتنا ضدی ہے، بلکہ دو دھاری تلوار ہے، ماننے پہ آئے تو کسی جانور کی بھی مان لے، ڈرنے پہ آئے تو لال بیگ اور چھپکلی سے ڈر جائے، نہ ڈرے تو رب قہار سے بھی نہ ڈرے، نہ مانے تو اپنے مہربان قدردان خالق مالک اللہ الرحمن کی بھی نہ مانے. علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ہر نبی معجزے لے کے آیا، آیات لے کے آیا، بینات جو بڑی نمایاں تھی جن کو دیکھ کے سمجھ آتی تھی. یہ وہی لوگ ہیں، عرب کھرے سے پہچان جاتے تھے کہ گزر کے کون گیا ہے. آپ اور میں بھی کھوجی ہیں، کوئی چیز گزری ہو نا رینگتی ہوئی تو ہم بتا دیتے ہیں سانپ گزر کے گیا ہے. ہم لکیر دیکھ کے بتا دیتے ہیں، پاؤں کے قدم کے بلی گزری ہے، کتا گزرا ہے. عرب کی ایک بات ہے، البعرۃ تدل علی البعیر. اتنے دانا اور عقل مند ہیں عرب لوگ، جاتے جاتے 12 مل گیا. 12 سمجھتے ہیں، میں سادے لفظوں میں برا اللہ کی خوراک کو نہیں کہہ رہا لیکن اس کی شکل بتا رہا ہوں. جیسے ہم کوفتے کھاتے ہیں نا گول، یہ کچھ جانوروں کو اللہ نے بول و براز میں ان کی اس طرح کی لید ہوتی ہے، یا لیڈنے سادے پنجابی میں یا سریکی میں بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ صحرا میں کہیں لیڈنا مل جائے تو سمجھیے کہ اونٹ گزر گیا. البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ نہیں تھا تو یہ کیسے بنا؟ مینگنا پئیاں ہون تے بکری دا پتہ لگتا ہے کہ اتنے کتے بکری رہی ہے یا بکرا رہا ہے. کہیں گوبر نظر آئے تو بندے مان جاتے ہیں کہ یہاں گائے بھینس کا وجود تھا یا ہے. باڑے میں چلے جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اگر قلعے ٹھکے ہوئے ہیں، کوئی اوپر رسی لگی تو کوئی جانور تھا، کھولا گیا ہے، لوٹ آئیں گے. اتنے تیز ترین اور ذہین ترین بندے کل کائنات کی ساری نشانیاں دیکھ کے پہچان نہیں سکے کہ اللہ کون ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ. جب انہیں کہا گیا نا کہ اللہ اکیلا ہے، قرآن کا انداز دیکھیے، ان کی پوری تصویر کشی کرتا ہے. ہیں انگلیاں دانتوں میں رکھ لی، منہ پہ رکھ لی، اللہ کلا ہے، اللہ اکیلا ہے. ہیں ہاں ہے نہیں لوڑا خدا دا کی کہن رہی ہے. جیسے وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ کسی بات پہ تعجب کی انتہا، انگلیاں منہ پہ رکھ لی، چپ پئی، بس بس اس تو آگے نہیں. نبیوں کو کہتے تھے وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِكُمْ. اللہ معاف کرے، یہ ادا کیا تھی؟ قرآن نے سارا نقشہ کھینچ دیا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بھائی اس تو آگے نہیں بولنا، جو تو کہہ رہا نا کہ اللہ ایک ہے، یہ ہم نے بھی نہیں بولنا. اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ. تمہاری رسالت، تمہاری نبوت، تمہاری وحی، تمہاری کتابیں، تمہاری آیات واپس لو. ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، ہمیں ان پہ صرف شک نہیں ہے، پورے کا پورا 100% شک کے اوپر بھی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے، ہم پورے آپ لوگوں کو مشکوک سمجھتے ہیں. آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگوں کی بات یقینی نہیں ہے. قالت
رسلہم، ہر نبی نے اپنی امت سے یہ لفظ بولے، افی اللہ شکن، وہ ظالموں رب میں بھی شک، رب کے اندر بھی تمہیں ریب اور منون، رب پر بھی یقین نہیں، اپنے وجود کو دیکھو، خود کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اور کئی جگہوں پہ کہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر تم سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے آپ کو دیکھ لو تو تمہیں رب نظر آئے کہ کوئی بنانے والا ہے؟ ایک لیڈنے پہ مان کے بیٹھ گئے ہو، لید ویکھ کے کہتا جے کہ تھک ہوتا سی، ظالموں رب کی اتنی نشانیاں دیکھ کے، افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، جس کی زمین پہ جیتے ہو، جس کے قالین پہ بیٹھتے ہو، لیٹتے ہو، رہتے ہو، گھر بناتے ہو، زندگی تمہاری بیت گئی اور یہیں تمہارے دل لگ گئے ہیں، اور اوپر آسمان کی چھت، ٹمٹماتے ستارے، سورج چاند، یہ سب دیکھ کے تمہیں یقین نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے؟ یہ سورہ ابراہیم ہے۔ اب میرے ساتھ سورہ روم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت سب سے زیادہ الہاد کی جو کرنیں نکلیں اور لوگوں نے مشعلیں جلائیں اور کہا جی ہم دنیا کو منور کر دیں گے، یورپ اس دور کا روم، اللہ رب العزت اس سورت کے آغاز میں، یہ 21ویں پارے کی سورت ہے، 30 نمبر سورت ہے، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، بوجھ سکتے ہو تو بوجھو، بتا سکتے ہو تو بتاؤ کیا ہے یہ؟ وہ جو الف لام میم کے اسلوب کو نہیں سمجھتے، اٹھ کر کے کہتے ہو کہ وہ ہے نہیں، غلبت الروم، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری نظر، تمہاری طاقت، تمہاری قوت، تمہاری پلاننگیں میں نے ساری مغلوب کر دی ہیں، اور کھجوریں کھا کے پانی پینے والے دیہاتی لوگوں کے ہاتھوں تمہارا سب کچھ فارغ کر دوں، تو پھر بھی تم رب کو نہیں مانتے کہ رب کون ہے؟ تمہاری ٹیکنالوجی کو فیل کر کے رکھ دو۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس؟ 3 لاکھ کو جب 7 لوگوں نے ہرایا، مبالغہ لگتا ہے بہت بڑا، فلمی سین لگتا ہے، لیکن آپ نے کبھی قدرت کے سین نہیں دیکھے۔ ٹنو من ہاتھی کو جب مرواتا ہے نا ایک چیونٹی سے، ممولے کو لڑاتا ہے شہباز سے، یہ اس کی قدرت کے اپنے نظارے ہیں۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بار بار ان کے ساتھ یہ ہوتا رہنا، فی بضع سنین، چند سالوں کی بات ہے، للہ الامر، آرڈر اللہ کے ہیں، من قبل، پہلے بھی اسی کے آرڈر تھے، وہ من بعد، قیامت تک آرڈر اسی کے ہیں۔ یہ اللہ نے باتیں کرنے کے بعد کہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جب انجام مومن دیکھیں گے تو اس پہ خوش ہوں گے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، مدد اس کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، غالب بھی وہ ہے، مہربان بھی ہے، وعد اللہ، اللہ ہی کے وعدے ہیں، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری زندگی پہ مر رہے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ آخرت سے کتنے غافل ہیں، اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ میں اسی لیے کہتا رہتا ہوں کہ 22 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالا کریں، اور نہیں نہ تے ایک موچھے دا وال پٹ کے نہ تے انہوں ذرا کھولیا کرو کہ وال دے اندر کی ہے تے پروٹین کون پردا ہے، تے روٹ کون دیندا ہے، تے بیک تو خوراکاں کون دیندا ہے، بچپن میں اس کی رنگت اور بڑھاپے میں اس کی رنگت کو چینج کون کرتا ہے، پھر اس پہ رنگ چڑھا کے دیکھنا اندر سے چینج کون کرتا جا رہا ہے؟ کوئی ہے جو میرے ہاتھ کی پاور کو، میرے کلر کو، میری کلر سکیم کو، میری ساری پلاننگیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نے کہا ایمان بڑا پکا تھا، عرفت ربی بفسخ العزائم، مرحب کے سینے کو کاٹنے والے علی کے عزم کو جب رب روک دیتا تھا، رکاوٹ ڈال دیتا تھا، تو علی کو پتہ چلتا تھا کہ تیرا رب بڑی پکی گل ہے اور یقینی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنے نفسوں میں آپ نے نہیں دیکھا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین اور ان کے مابین جو کچھ بنا ہے تمہارے رب نے سچائی اور صداقت اور یقین کے ساتھ خود بنایا ہے۔ افی اللہ شک،
ملحد بیچارے کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس زبان سے انکار کر رہا ہوں اللہ اسے بھی گنواتے ہیں. آئیں ذرا آج سورہ روم کا وزٹ کرتے ہیں. اس میں اللہ نے اپنی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. ویسے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا, ملاقات ہوئی, میقات پہ پہنچ گئے, اس پورٹل پہ جا پہنچے جہاں سے کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے. باتیں ہونے لگیں. کہا اللہ جی آپ کو دیکھنا ہے. جواب آیا لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے. خیر بات بڑھ گئی. جو ہوئی وہ ایک تفصیلی واقعات ہیں, آپ سن چکے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. اللہ کے ہاں رات پہلے آتی ہے. پہلے رات تھی, اندھیرا تھا, پھر اس نے اس میں دن کو داخل کیا, اسی لیے قمری مہینوں میں رات پہلے. قوموں پہ جب عذاب آتے ہیں تو اللہ پہلے رات گنتے ہیں. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. میں نے 7 راتیں 8 دن قوم عاد کے اوپر ہواؤں کا عذاب چلایا, طوفان چلایا. اللہ کہتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون. تمہاری دماغ کی بتی بجھ جائے, دنیا کی لائٹ بند ہو, جہاں جہاں اندھیرے ہوں. اللہ نور السماوات والارض, تمہارا رب ان اندھیروں سے پاک ہے, وہ ذات پاک ہے. تم اندھے ہو جاؤ, نبینے ہو جاؤ, تمہاری سوچ اندھی ہو جائے, فکر اندھی ہو جائے, نظریہ اندھا ہو جائے, کالے سیاہ بن جاؤ, دل کالے, نظر کالی, چہرہ کالا, جو مرضی ہو جائے, راتیں چھا جائیں, تمہارا رب پاک ہے. وحین تصبحون, رات کے 12 گھنٹے بھی اور دن کے روشنی کے 12 گھنٹے بھی, اور اس کے درمیان اپ ڈاؤن اور چینجز جو ہے 22 دسمبر سے لے کر کے 22 جون تلک, یہ وقت 24 گھنٹے تمہارے رب کا ہے. اور رب ہر پل جو ہے وہ پاک ہے. تمہارے شک سے پاک, تمہاری گندی سوچ سے پاک, تمہارے غلط نظریات سے پاک. اب اللہ کہتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ لوگو, وہ کس کے گن گاؤ گے؟ تمہیں کوئی سڑک بنا دینا تو اتنا بڑا بورڈ لگا دیتے ہو, کوئی گلی نالیاں بنا دینا تو اس کی تشہیر کر دیتے ہو. حالانکہ چودھری صاحب نے ایک بھی اٹ پھڑ کے MNA نے نہیں لائی ہوں, کروایا تے مزدوراں تو ہوندا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کام کے اوپر. ظالموں تمہیں نظر نہیں آتا, کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کا کیا ہوا ہے, تعریف اسی کی بنتی ہے. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. تم راتوں کو کھانے کھا کے لیٹو یا دن کو قیلولہ کرو, ظہر کے بعد کھانے کھاؤ, ڈنر پہ بھی اسی کا شکریہ, لنچ پہ بھی اسی کا شکریہ. تمہارے لقمے, تمہاری خوراکیں, بنی ہوئی چیزیں, یہ تمہیں کس نے بنا کر کے دی ہیں؟ یہ اسی کی اصل ہے. بڑے سے بڑا ملحد بھی جب بات کرتا ہے نا تو میں نے ایک دن پوچھ لیا, میں نے کہا سر جی آپ کا لنچ کون بناتا ہے؟ بیوی, مسز ہیں. میں نے کہا اگر وہ نہ ہوں, شیف بڑے ہیں, ہوٹلز بڑے ہیں, ریسٹورانٹ ہیں, ہم چلے جاتے ہیں, اور کچھ نہیں تو ریڑھی شیڑھی. میں نے کہا وہ کہاں سے بناتے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے بیگم نے کبھی نہیں کہا کہ آج کیا پکانا؟ کہتے پوچھتی ہے. میں پھر آپ کیا بتاتے ہیں؟ اسے کہیں نا کہ آٹو سب بن جائے گا, رہنے دے, فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب دہر بناتا ہے, آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, تو کیوں وہ بیچاری ایک پلاؤ کے لیے اتنے ترلے کرتی ہے کہ بریانی کے لیے اتنے اسے محنت کرنی پڑتی ہے؟ ایک دلیم اور حلیم کے لیے ایک کک کتنے کچھ بیچارہ پاپڑ بیلتا ہے. تو خود پاپڑ بنانے والے میں کی کچھ کرنا پڑتا ہے. مٹیریل کہاں سے لیتے ہیں؟ کسی کا بنایا ہوا ہے. ایک رات لگائی, حلیم بنا تو آپ نے کہا جی ماشاءاللہ جی فلانیاں دیے. ایک پیزا گول کرتے ہوئے روٹی, کنارے زیادہ موٹے ہو گئے تو آپ پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بنا ڈالی, تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ کہتے ہیں صرف اپنے کھانے پہ غور کر لے تو تجھے پتہ چل جائے. اور سمجھ نہیں آتی تو یخرج الحی من المیت. ایک بیج لے لے کہیں سے, رائی کا دانہ لے, اور نہیں جڑے کدو دے بیج چبی جانا گڈی چ رکھے, یہ لے لا. جو حکیم نے تجھے حکمت میں کوئی دانہ بتایا ہے نا, وہ کلونجی جس کا نام بھی پڑھنا نہیں آتا, کلونجی پڑھتے ہو وہی لے لے, حبۃ السودا لے لے. پتہ کر اس کے اندر جان ہے, حرکت کرتا ہے, رکھ دے گا رک جائے گا.
میری زمین کے اندر اس کو تھوڑی نرمی دے کے وتر دے کے اس میں ایک چوپا لگا، پھر دیکھ کہ میں اس کو پھاڑتا کیسے ہوں، اس میں سے بے جان میں سے جان کیسے نکالتا ہوں، جاندار کیسے پیدا کرتا ہوں، پھر یہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا کیسے، کمزور سا ننا منا پودا پتھروں کو چیر کے پہاڑوں پہ نکل کے تجھے دعوت دیتا ہے۔ پہاڑ دیکھنے آ گیا ہے کہ اونچے ہیں، وہ جنہاں نے ایڈے ایڈے اونچے بنا کے چیر کے وچوں چشمے جاری کر کے درخت لا چھڑے نے، کون اتنے بیج کے گیا سی؟ وہ رب نظر نہیں آتا؟ میں مردوں میں سے زندہ نکالتا ہوں، دلیل ہے میری، علامت ہے، فی اللہ شک، میرے میں شک ہے۔ پھر یہ کیسے بڑھتا گیا، تنا مضبوط ہوتا گیا، کومپل سے کومپل نکلتی گئی۔ کیڑے بندے نو سد کے دے پتیاں دی ڈائی مروائی سجے یا کٹ لوایا سجے یا انہوں ایداں کٹنا، اور کیسے پتیوں میں پتیاں جوڑ کے پھول بنا کے اور ان میں رنگ بھر کے خوشبو بھر کے پیک ہو کے صبح صبح اٹھ کے کلیاں توڑ کے مٹھی ہاتھ چ پھڑ کے نک نو دے کے ایک پھول خوشبو دا موتیے دا یار نو دے کے تے کہنا یار میرا ہے، وہ جنہیں دتا ہے او دے نال بھی کوئی پیار ہے گئی۔ ایسا رب نے عقل کو، اچھا ایک ہوتا ہے کپڑے دھو لینا، کپڑے دھو کے جو بیبیاں جھاڑتی ہیں نا، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو رب نے اداں دا جھاڑیا ہے نا تو کے، دھوبی کے پٹھے کیا ہوتے ہیں، بھگو بھگو کے کیا مارے گا؟ وہ خیر دور گزر گیا جدوں ماواں ڈنڈا پھڑ لیندیاں سی، میل نہیں سی نکلتی، میل بڑی ضدی ہے، تو کھیس کھار چ بھیں کے تو مڑ کے کڈ کے جدوں پھیر دیاں سی نا ڈنڈا سوٹا، ایڈا تھاپا نا سی دا، یہ تھاپے ہیں، دلیل کے تھاپے۔ مگر کیا کرے بیچارہ، کہاں جائے، سوچتا ہے پھر جھٹکا لیتا ہے، میں نہ مانوں۔ مالک فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، ماں مار کے اسی لمحے زندہ اندر میں سے بچہ نکال دے، تو نے نہیں کبھی دیکھا؟ کتنی مائیں ہیں جو ہسپتال میں ڈلیوری کے دوران مر جاتی ہیں، رب ان میں سے زندگی دے کے انہیں مار دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے جو ایک حادثہ دیکھا آج تک ذہن میں ہے، بائک کے اوپر فیملی جا رہی ہے، عورت حاملہ ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، بائک کی ٹینکی پہ بچہ ہے، باپ چلا رہا ہے، تیل کا ٹینکر جا رہا تھا۔ ایک جگہ ہوتی ہے ہمارے ہاں، چونکہ یہاں بتایا نہیں جاتا، ہم بائکس والے گاڑیوں والے وہاں گھس جاتے ہیں جہاں ڈرائیور کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بیک مرر لگا ہوا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ سائیڈ مرر میں سے ایک ایسا زون بھی ہے جہاں نہیں نظر آتا، بچنا چاہیے اس سے، اتنا شعور تو ہونا چاہیے۔ خیر وہ نیچے آئے، اگلا بچہ بھی مر گیا، گاڑی کا جو حشر ہے، بائک کا کیا بچا ہوگا، مرد بھی مر گیا، پچھلا بچہ بھی مر گیا، عورت کی اس حصے سے ایسے گزرا ٹائر، پیٹ پھٹا، بچہ جو ہے سائیڈ پہ جا کے گھر کے سامنے جو تھوڑا سا گرینری ہوتی ہے اس میں جا کے دیوار کے ساتھ لگ گیا، ناڑو واڑو سب ساتھ ہے، رش ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، اس بچے کو لے جایا گیا، بچہ بچ گیا، جہاں رب نے 4 لوگوں کو مارا وہاں سے ایک کو زندہ بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ ماں بچہ مرا ہوا، پہلے اندر ٹانگیں مارتا رہا ہے، زندگی کے ثبوت تھے، سب نے کہا ہے، لیکن اس نے مار کے نکالا ہے، اس کی مرضی ہے، کیا کرو گے؟ سر جی کتنے کتنے پڑھے لکھے لوگوں میں سے ان پڑھ مرے ہوئے لوگ نکال دیتا ہے۔ ابو جہل کے گھر میں بیٹا اکرما پیدا کر دے، صحابی بنا دے، اور نوح کے گھر میں بیٹا کافر بنا دے، نشانیوں سے پتہ نہیں چلا۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہیں نہیں نہ جایا جاتا تو میرے ساتھ کبھی صحرا چل، روہی چل، ریگستان چل، تھر میں چل، ہر طرف مردہ لوگ، مردہ گھاس، مردہ درخت، موت ہی موت، ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ کون ہے جو بارش برسا کے وہاں گھاس اگا کے صحراؤں کو رونق دے دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے؟ تم جاتے ہو، تمہارا کوئی نمائندہ جاتا ہے، تمہارا کوئی سیاستدان جاتا ہے، وہاں کوئی جا کے ملحد بیٹھا ہوتا ہے، آئے نہ دیکھے میرا نظام، میرا سسٹم دیکھے میں کیسے پانیوں کے ٹینکر بھرتا ہوں،
گوگل کو مانتے ہو، یہ جی ارتھ فلاں نے بنایا ہے جی، اس پہ مان کرو تران کنو انگریز نے آپ کو یہ بنا دیا ہے، یہ نہ ہوتا تو آج آپ گلی گلی. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس بیچارے کو بھی رستے کا علم سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ آپ کے گھر کے اندر حرکت کو بھی تو نوٹ کرتا ہے. لیکن میں جنی دفعہ بھی رات نوں انہوں کیا نا مینوں رستہ دسی تو انہیں پٹھے پاسے ہی پایا. ہلے اج رات دی بھی گل ہے، 4 کلومیٹر کا فرق، ایگزیکٹ لوکیشن لگا کے بھی وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ جڑی اگلی سڑک ہے وہ صاف ہے صحیح نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا کبھی پتہ کرو یہ زمین کو کس نے اس طرح کے معاملات دے دیے، کس نے ٹینکر بنائے بادلوں کے، کس نے لہریں پیدا کیں، ہوائیں چلائیں، پانیوں کو اچھالا، آبی بخارات بنائے، یہ بھرے کس نے، فلنگ کس نے کی ہے؟ بادلوں کو آپ فلنگ کر کے دیتے ہیں. پھر ان کو بغیر پائلٹ کے چلاتا کون ہے؟ روٹ کون دیتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ کیڑا اتنے گوگل بیٹھا جڑا انہوں نے کہندا بھی تسی فیصلہ آباد دے نا مدینہ ٹاؤن دے اس حصے چ ایک آفیسر کلونی ہے، آفیسر کلونی نمبر 1، باقی ساریاں چھڈ دینیاں نے، ایتھے میਂہ پاؤنا ہے. چوک چو لنگیا نہیں جاندہ، پرے جائیدہ تو خشک. کئی جمعے میرے ایسے تھے کہ یہاں پانی پانی، بارش بارش، گوڈے گوڈے پانی تے اگے سارا کوئی سکا اور نہر تے. ہے کوئی؟ کس نے یہ سسٹم بنائے؟ جیسے مردہ گھاس اور مردہ بیج اور پکھڑے دے سکے بیاں دے وچوں کڈ کے تے کنڈے تواڈے پیراں چ لا کے کہندا رک ذرا تھوڑا ٹھہر. کیا بنتا جا رہا ہے؟ جب کانٹا چبھتا ہے نا، کانٹے کا احساس ہوتا ہے کہ ہے، کانٹے بنانے والے کا پتہ نہیں. درد پہ روتا ہے، درد کس نے دیا پتہ نہیں. بڑا خوش ہوتا ہے میرے دند ایڈے سونے نے، پوری دنیا چیڈے نہیں، میری سمائل ورگی سمائل نہیں. پتہ کر یہ چہرے پہ تاثرات کس نے ڈالے ہیں. یہ تیری باچھیں سائز کھلتا ہے تو تو مسکراتا ہے، جب روتا ہے تو تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سکرین کی چینجنگ، یہ سینسرز کس نے دی ہیں؟ اور ظالموں تمہیں اسی رب نے نکالنا ہے. فی اللہ شک، جیسے یہ مردہ بیج میں سے زندہ پودا نکال دیتا ہے اور ویرانیوں کے اندر بہاریں پیدا کر دیتا ہے خزاؤں میں، جو خزاں کے بعد بہار لاتا ہے، جو مرے ہوئے درخت کے اوپر، خشک ٹنڈ کے اوپر جو ہے وہ پتے ڈال کے پھر ہرے پیدا کر دیتا ہے، وہ تمہیں بھی پیدا کرے گا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اب سنو اس کی نشانیاں. ان خلقکم من تراب، بناؤ خود کو مٹی سے، پوری دنیا کو لا کر کے کہو مٹی سے انسان بنا دے. مورتیاں تو بڑی بنی ہیں، ڈھانچے تو بڑے بنے ہیں، مارکیٹ میں پڑے ہیں، اور اس کے اوپر بڑا ورک ہو رہا ہے. آئیے اپنے پاکستان میں تھوڑا سا ٹیکسلا کی طرف چلے جائیے، پتھر رگڑ رگڑ کے کنڈیاں بنائی جاندے، دورے مولے بنائی جاندے، پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں، ڈھانچے بنا رہے ہیں. لیکن تیرے رب نے کہاں سے مٹی اٹھا کے، کس رنگ کی مٹی تھی، اس رنگ کے انسان بنا ڈالے. ابھی بھی یقین نہیں. پھر اللہ کہتے ہیں ثم اذا انتم بشر تنتشرون، مٹی ٹرن لگ پیندی ہے. پہلے مٹی پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، وہ کروٹ نہیں لے سکتا، آپ کروٹ دلاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ گوڈیاں پر ہو جاتا ہے، پھر وہ ریڑن لگ پیندا، پھر اٹھ کے جھٹکے لینے پڑتا ہے، پھر انگلیاں پکڑ کے پھر آپ خوش ہوتے ہیں، پھر وہ خود چلنے لگ جاتا ہے. آپ ان کی موویز بنا کے، کلپس بنا کے، بلے بلے میرے بچے کے پیدا ہونے سے بچپن سے لے کے بوڑھاپے تلک ایک ایک ادا محفوظ ہے. اور جس نے یہ چینجنگز دی تھی اس کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ جس نے یہاں اس کو بے جان سے جاندار بنا دیا، جب دوبارہ بے جان کرنے پہ قادر ہے تو پھر جان دینے پہ بھی قادر ہے، اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اللہ کہتے ہیں ایک اور نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. آپ کو پتہ ہے اللہ کہتے ہیں میری یہ نشانی چھوٹی نشانی ہے. کل ہم ایک جگہ گئے تو جو بزرگ تھے ان کی عمر 72 سال تھی، ان کی اہلیہ کی عمر 70 سال تھی، روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئیں. تو اپنا نا بتا رہے تھے کہ اسی بچپن تو ہوش سنبھالیے تو اسی کٹھے سا، شادی ماں بعد زندگی آج تلک بس جدائی دے گئی ہے سارا. سر جی ہمارے گھروں میں ہی ہمارے جوڑے تیار ہوتے ہیں اور ہم ہی میں سے ہوتے ہیں. پہلے انسان کو بھی رب نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم سے ہوا بنائی. یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ اگر کوئی جادوگر پھڑ کے نا ادھا رومال تے شوبدہ بازی کر کے کبوتر کٹ دینا، ہم کہتے ہیں بلے بلے کیا بات ہے.
بیہائنڈ دا سین کیا ہے, لاجک کیا تھی, آنکھوں کا دھوکہ کیا تھا, شوبدہ کیا تھا, جادو کیا تھا, حقیقت کیا ہے. پانی کے گلاس کا صرف رنگ بدل دے نا, اوپر رومال لے کے, پیلا کر دے, نیلا کر دے, لال کر دے, سادہ کر دے, ہم کہتے ہیں کیا بات ہے. پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ نہیں دیکھتے. تیرے رب نے ایک ہی درخت پہ کتنی قسم کے کتنے رنگوں کے پھول اگا دیے تمہیں ابھی پتہ نہیں. اسی ایک زمین میں کیا کچھ نہیں, ایک باپ کے نطفے سے ایک نو چٹا تے ایک نو کالا بناتا, حالے پتہ نہیں. وَمِنْ آیاتِهِ, تمہاری بیویاں بنائی, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں سکون ملے. اس بات پہ ناراض نہ ہونا کہ سر جی سانو کدی سکون نہیں ملیا. وہ اپاں نو نہیں لبنا کیونکہ اپاں 12 بچے جم کے بھی سانو سچا پیار نہیں لبدا, نہ مرد نو نہ عورت نو. جی میری گھر والی اوبڑا چوسی ٹھیک نہیں سی, انہوں نے عزت دے دی, جان دے دیا, مال دے دیا, سارا کچھ, جا نسل بنا کے بچے کڑچ کڑچ تیار کر کے اپنے نال رلا کے کہندا اے اوبڑا دی سی ساڈے چ نہیں رلی. شاباشی بھی تیرے, اس سے پوچھ لے. سب کچھ لبا ہے, میں کسی شے دی انکاری نہیں, پر مینوں سچا پیار نہیں لبا. اللہ کہندے ذرا ٹھہر, رک کے سوچ, تھوڑا جھک کے سوچ, سکون ہی سکون ہے. ان کا پتہ کر جن کی اولاد نہیں, ان کا پتہ کر جن کی شادیاں نہیں ہوئیں, ان کا پتہ کر جو چھڑے ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, یہ مودت نہ ہوتی الفی, الفت کی الفی. ٹوٹی ہوئی دو چیزیں نہیں جڑتی. اس نے کیسا جوڑا ہے, باپ کی پشت سے پانی لے کے, ماں کے سینے سے لے کر کے, تمہارے جوڑ میں اے پتر کیدا ہے, میرا ہے. ماں بھی کہہ رہی ہے, باپ بھی کہہ رہا ہے, دوند ہے. بچے سے پوچھے آپ کو کس سے پیار ہے, دونوں سے. یہ دونوں کا جو کمبینیشن ہے, یہ تجھے مودت نہیں ملتی. ورحمہ, بچہ مرتا مر جائے, آخری دم بھی کوئی پوچھے گا پیو دا نا کی, تے اپنے دا دسے گا, چاچے بابے تائے دا اورے پرے نہیں کوئی دستا. اس سے بڑا بھی کوئی رحم کا رشتہ ہوگا. میری نشانی, اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, نشانیاں ہیں, میں ہوں. افی اللہ شک, لیکن تیری فکر کو گھن لگ جائے تو میں کیا کروں, فکر پراگندہ ہو جائے تو میں کیا کروں. ویسے زیادہ مثالوں کا مزہ تو نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ باغ میں گئے, بلبل نے سیر کرائی کوے کو, آج اتنے میں رہنی ہوں تینوں سیر کراواں, کتنے روڑیاں تے رہنا ہے. اسے جگہ جگہ لے کے جائے, یہ پھول, یہ پودا, یہ پھول, یہ رنگت, یہ خوشبو, یہ ایسے, وہ تعارف کراتی پھرے. اور ہر جگہ وہ آگے سے چس نہیں آئی, باغ تے پھرے چس نہیں آئی. تو کہن ڈی ہے خوشبو پر مینوں تے نہیں آئی. نہیں کیا خیر ہے, اب بندہ جو خود محسوس کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ دوسرا بھی کر رہا ہے. بڑا کچھ کہا لیکن نہیں. انہوں نے کہاں ذرا ارے منہ کری, چونج کھولی تو پنجابی سے زیادہ مجھے مضبوط اچھا لفظ نہیں ملا جڑا میں تھے, پتہ نہیں آپ کو شاید سن کے برا لگے. انہوں نے کہا تیری جدو چونج چ گوں پھسیا تین خوشبو کتوں آنی. جب کفر پھنس جائے, انکار پھنس جائے, شرک پھنس جائے, غلاظتیں آ جائیں, گندگی آ جائے, جراثیم آ جائیں, بغاوت عداوت آ جائے, ضد اور انا آ جائے, پھر خوشبوواں نہیں آؤندی. اور بابا جی نے اسی لیے کہا تھا پھلاں دا تو عطر بنا. کسے بلبل تو تے کان تو انہاں نوں سمجھ آ گئی سی. پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا پھر کڈ دریا, تے دریا وچ پھر رج کے نہا, تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. پہلے اپنی میں مکا, جتھے میں آ جائے اتھے اللہ کی ذات اپنے آپ کو پیچھے کر لیتی. انا ختم کر. انا شیطان مرا تھا انا سے, نمرود مرا تھا انا سے, فرعون مرا تھا انا سے, قارون مرا تھا انا سے, ابو جہل مرا تھا انا سے. وگرنہ بڑے سیانے لوگ سی, وڈے وڈے سر سی, انہاں دے جینون وڈے سر سی, پگڑیاں نال نہیں سی وڈے کیتے. اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ, ساری دنیا مل کے اگر یہ آٹو ہے اس کا 1 انچ کا پیس تو بنوا دو. بنایا تمہارے رب نے ہے. وَالْأَرْضَ, زمین رب نے بنائی ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ, اور جاؤ ظالموں 3064 لب و لہجے رکھنے والو, 8 ارب لوگوں کی 8 ارب زبانوں کے اوپر جو میں نے
انسٹال کر دیے نا تمہاری لینگویج، مادری زبان، تمہارا لب و لہجہ، پھر اس کا فہم، جو سن رہا ہے وہ بولے، جو سوچ رہا ہے وہ بولے، ما فی الضمیر کا اظہار کرے، جو کہنے چاہتے ہو کہو۔ وہ گونگا بھی بنا سکتا تھا، تیرے سامنے بڑے گونگے ہیں، لیکن تجھے بولنے کی کیا ہمت دے دی ہے؟ تو میرے ہی خلاف بولنے لگ گیا، اور تیری زبان میرے ہی خلاف ہے۔ بیٹا گیا پولیس میں، اماں بڑی خوش ہوئی کہ میرا پت پولیس چلا گیا۔ کہنے لگا ماں ایڈی بہت ہی خوش نہ ہو، کوئی بڑے سے ہی موقع جنیاں مینوں چھوٹے ہوندے ماریاں، میں بھی لمیاں پاپا مارنا۔ توف نہیں ایسے عہدے پہ، توف نہیں ایسی زبان پہ۔ اور جس نے ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا تھا انہوں ہی ٹھڈے مار دے، انہوں ہی پٹھے لمے پا کے میراث جگیر دنیا کی خاطر، اسی کو بھولنا۔ جس نے تمہاری زبان کا لوتھڑا بنایا، پتہ کرو کہاں سے ملتی ہے۔ گائے کی زبان لے لو، قیمت ملے گی مول میں۔ کٹے بچے کی لے لو، اونٹ کی زبان خریدو، شکر کر میں دنیا 'چ تیری زبان نہیں وکن دیتی۔ ریٹ لگایا میں نے، قیمت ڈالی ہے میں نے، زبانیں انسٹال کروائی میں نے، ہے تو ایک طرح کی، الگ الگ کیسے بولتی ہے۔ اماں جی گئی نا حج پہ، تو میرے ساتھ تو مجھے کہنے لگی پوت ایسے کڈی تعجب والی گل ہے، اسی کنے قیدے پڑھی دے نے، سانو پھر بھی عربی نہیں آتی، انہاں دے جمدے بچے بھی عربی بولی جاندے نے۔ یہ وہی ہے نا کہ اسی عمراں لگا چھڑیاں تے سانو انگلش دا وہ لہجہ نہ آیا، انہاں دے جمدے بچے نو وہ سٹائل۔ اصل میں بچہ بیٹھا تھا، وہ پکڑ رہے تھے یہ جو ٹڈیاں نہیں ہوتی گراسوں پر، وہاں بکتی ہیں 500 ریال کے جی۔ تو مدینے میں جب ان کے جھنڈ آتے ہیں تو بچے کھیلنے لگتے ہیں، پکڑ کے شاپروں میں ڈال رہے تھے، تو شاپر میں ڈال کے دوسرے کو پکڑ کے ڈالنے لگا، تو آواز آئی، اس نے اس کو آواز دی باللہ حق تک کرو۔ ساڈی ساری دی ساری پڑھی عربی جیڑی اسی ایتھوں 10 سال پڑھ کے گئے سی، اوتھے پڑھن رہے سی فیل ہو گئی۔ باللہ حق تک کرو، وہ یار تیرے یہاں جیڑیاں پھڑیاں سی نا، جیڑیاں وہ شکار کیتیاں وہ نکلی جاندیاں نے تو بھجی جاندیاں نے۔ کس نے اس بچے کے ویکیبلری بنائی، ذہن میں رکھنے کی صلاحیت سے بخشا، دماغ عطا کیا، میموری کو درست رکھا، پھر اس نے اپنوں کو سن کے وہ لفظ بولے، اپنوں کے لب و لہجے میں بولا۔ اللہ کہتے ہیں میری نشانیاں ہیں، وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تمہارا رنگ بھی میری نشانی ہے۔ اس نشانی پہ جتنی مجھے آج کل ہنسی آتی ہے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں کسی بھی بڑے مال میں چلا جاؤں، ساڑھے مرداں دیاں 1-2 چیزاں، باقی سارا جنانہ مال ہے، اللہ خیر کرے، ہم تیزی دکھا کے ان والا استعمال کر لیں۔ آج کل کہتے ہیں جی کوئی لیڈیز جینٹس کا فرق نہیں ہے، بس سب میں چلتا ہے، لے لیں۔ یقین کیجئے جو رب نے رنگ دیا نا، اس رنگ کو بدلنے کے لیے پوری دنیا کی کریمیں استعمال ہو لی ہیں، لیکن رب کریم کا رنگ ہفتے بعد نکل آتا ہے، ایک ہفتہ چھوڑ کے دیکھ۔ اللہ نے جو بال دیا ہے نا، زد چسی بھی لگے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہہ دیا کریں کبھی داڑھی کے موضوع پہ بھی، میں کہ یار جنہوں نے رب دے کہنے دا اثر نہیں، میرا کی ہے۔ میں اگر یہاں 2 بھائیوں کی مثال دیتا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ کتنے سال چچا جی انجم نے مجھے یہ باتیں بولی کہ یار میرے پترا نو کہہ دے، تیرے نال اٹھ دے بہندے نے کہہ دے۔ ایک ہی بات میں کہتا تھا، میں کہا جی یہ جدن اندروں آواز آنی ہے نا، گل ادن بننی ہے۔ لستا علیہم بمسیطر، ڈنڈے سوٹے سے نہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، جب اندر سے آواز اٹھتی ہے پھر بات پتہ چلتی ہے۔ کتنی جنگ لڑی، لمبی جنگیں لڑتے ہیں ہم، لیکن جب وہ دیتا ہے نا پھر پچھلے ہمیں کاٹ کے نکل جاتے ہیں۔ سر جی اس لیے اللہ نشانیوں سے پہچانا جا رہا ہے، فی اللہ شک، لیکن پھر بھی شک، ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہاں رب نے کہا ہے علم والے جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، جو جاننا چاہے وہ جانتا ہے۔ ہمارے کتنے رشتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہیں، لیکن ہم نہیں جاننا چاہتے۔ کس سال میں دفعہ دور 188 رشتے ہمارے رحم کے رشتے، ہمیں ان کی خبر ہی نہیں، لسٹ بھی نہیں بنی، سارا کچھ نہیں۔ اللہ کی کتنی نشانی ہے، جو جاننا چاہے اسے ہی پتہ چلتا ہے۔ سنیاسی کون بنتا ہے؟ جو نکلے۔ جڑی بوٹیوں کا علم کون جانتا ہے؟ جو جا کے کام کرے۔ ڈاکٹر کون بنتا ہے؟ میڈیسن کو کون سمجھتا ہے؟ جو وقت لگائے۔ کتاب و سنت کو بغیر وقت لگائے آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا۔ وہ نہیں بھائی، اس کے بھی
اللہ نے کچھ راز و نیاز رکھے ہیں. خیر، مالک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ جو تمہیں نیند آ رہی ہے نا ماشاءاللہ، جڑے نال نال ستے نے تھوڑا تھوڑا ہلاؤ. وَمِنْ آیَاتِهِ، میں لوری نہیں دے رہا ہوتا، مگر پھر بھی نیند آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ آن لگے تو کنڈیاں تے. میں رات سمندری والی سائڈ سے آ رہا تھا، ڈبل ٹرالیاں لوڈ انٹو کی. ایک ٹریکٹر پیچھے ٹرالی، پھر وہ پیچھے ٹرالی، پھر ایک ٹرالی تے اتنے بندے اٹاں تے ستے. ہمیں تھوڑا سا گدے کے اوپر میٹرس پہ کوئی ایک آدھا دانہ کہیں گرا ہوا مل جائے نا تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، رات بھر سکون نہیں آتا. کوئی ایک آدھا سپرنگ تھلو خراب ہو گیا ہو، کہیں سے بیٹھ گیا، وہ سلا دیتا ہے کانٹوں پہ، سلا دیتا ہے موت میں تلواروں کے سائے کے نیچے. آپ کو پتہ ہے بدر میں نیند آ رہی تھی، اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانی تھی، یہ میری نشانی تھی. رات کا سفر ڈرائیور تو ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، جو ساتھ والے ہوتے ہیں رب نیند دلا کے پتہ چلتا ہے 1 منٹ پہلے بیٹھے تھے، اگلے منٹ میں اتر گئے ہیں. مجھے ابھی تک وہ مکہ اور جدہ کا سفر نہیں بھولتا. تھکے ہوئے ہم تھے 3 دنوں سے وہاں گاڑی میں بیٹھتے بے ہوش. انہیں کہا جی اٹھو مکہ آ گیا جی. ہم نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہندا وہ منار ویکھو سامنے. دیکھے تو یقین آیا. یہ تمہیں اگر دکھ درد، تمہارے جسم کی ریپیئرنگ، مرے ہوئے اعضاء کی درستگی اگر جاگتے میں ہوتا، آپریشن کیوں بے ہوش کر کے کرایا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے باڈی کے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں نیند میں، کتنے تمہیں خواب دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کام ہو رہا ہوتا ہے. مجھے وہ ایک سکھ کے بچے کی بات نہیں بھولتی. اسے ختنے کرنے لگے تو کہنے لگے اتے ویخ یار کہاں. کہندا نہیں میں نہیں ویکھنا، تسی مینوں گلی باتی لا کے میرے نال تسی زیادتی کرنی ہے. خیر اس نے تو جو گالیاں نکالی وہ ہیں، اور وہ ہوگی ماشاءاللہ. گجرات میں آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کا جسم کا وہ حصہ ہی جو رب نے دیا تھا ضائع کر دیا. اب کیس لگا ہوا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا بچہ ایک کورٹ میں. اللہ کہتے ہیں تمہیں میری نشانیاں پھر بھی یاد نہیں آتی. وابتغاؤکم من فضل، خالی جیب نکلتے ہو. میں تمہیں رزق سے بھر کے دیتا ہوں. ٹرالیاں بھری ہوئی ہیں، ٹرک بھرے ہوئے ہیں، ٹریلر بھرے ہوئے ہیں، ٹرینیں بھری ہوئی ہیں، کارگو بھری ہوئی ہیں، ایئر کارگو تمہاری چل رہی ہے. کہاں کہاں میں نے پتھروں میں تمہارا رزق لکھ دیا ہے. پتا کرو ابا باہر جا کے، جسے یہاں شہری آبادی میں نہیں ملا تھا، کہاں جا کے دور دراز ویرانوں میں کما رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ پتھر کو کیڑے میں رزق کون دے رہا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. تو جڑا سنے ہی نہ، بولے نو 100 دفعہ کہی جو پتر پتر، انہوں کی پتہ کی کہن رہا ہے. اواں کرو گے تو پھر سمجھ آنی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. میں نے بڑے ملحدوں کے ساتھ جو وقت گزارے ہیں نا، اچھا یہ ڈرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ڈرتے. ان میں خوف، وہ ساری چیزیں جو ایک انسان میں اللہ نے جو ٹیکنالوجی رکھی ہے وہ ان میں ہے. بجلی سے بڑا ڈرتے ہیں، کڑک چمک سے دل دہل جاتے ہیں، زلزلہ بپا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں. چنگا پلا سسٹم میں کون رگڑا پیدا کرتا ہے؟ کون آوازیں پیدا کرتا ہے؟ کون ہیوی چمک پیدا کرتا ہے؟ کس نے اس میں خوف اور ڈر رکھا ہے؟ کس نے تمہارے اندر سسٹم رکھا ہے؟ اگر یہ سینسر ہی نہ ہوتے تمہیں کیا پتا تھا چمک کیا ہوتی ہے؟ نبی نے نو کی پتا سورج چڑھیا کہ نہیں چڑھیا؟ گرمی نال تے پتا لگے گا. اگر اکھ نال نہیں دیستا، رب اور طریقے سے دکھا دیتا ہے. دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو، لیکن تو اس سے بھی وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، نیچے سے پانی اٹھا کے اوپر لے جا کے تمہارے اوپر برساتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ نشانی ان کے لیے ہے جن کے ہاں سر میں، تھوبڑ میں، کھوپڑ میں تھوڑا بہت دماغ ہے، عقل ہے، دانائی ہے. اگر یہ نہیں تو پھر موجہ ہی موجہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. کس نے بغیر نظر آنے والے پلروں کے آسمان کی چھت اتنی بڑی کھڑی کر دی ہے؟ کسی سے کھڑی کروا دو، کوئی آٹو ہو جائے نا ایسی چھت کہ فیصل آباد کے اوپر یا کم از کم لاہور پہ کروا دو. کوئی دنیا کو ایسا سسٹم کر دے کہ جب یہ فوگ آتی ہے نا وہ رک جائے، سموگ رک جائے. ہمارے کتنے ایکسیڈنٹ فوگ کی وجہ سے ہیں، کتنی بیماریاں سموگ کی وجہ سے. تو کوئی ایسی چھت بنوا دو.
میں نے تو تمہیں بنا کے دی ہے، کھڑی کی ہے. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬਣਨੀ. ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ. 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਤੇ ਲੈਂਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ. ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو بیچاروں کو کس کس مرحلے سے گزر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں سنو، زمین کس نے بچھائی ہے؟ کدوں دیا ٹرالیاں پر انڈا جائے. میں ویسے بڑا حیران ہوتا ہوں، فیصل آباد کے سراؤنڈنگ میں جائیے جہاں سے ٹرالیاں بھر بھر کے ہماری کالونیاں آباد ہوئی ہیں. اب وہاں کالونیاں بھر گئی ہیں، اور جگہ تو چک کے اتنے پہنچتے ہیں. اگر آپ لاہور میں رنگ روڈ پہ کالا شاہ کاکو سے آگے اوپر کو گزرے ہیں رنگ روڈ کی طرف، کتنے گہری کھائیاں ہیں دونوں طرف. یہاں سے ٹرالیاں بھر بھر کے مٹی اٹھا کے لاہور اونچا کیا گیا. ہوں جدو لاہور دے مضافات دی لوڑ پئی ہے، ہوں اتنے کون ہے جو تیرا رب ٹیلے بنا کے. کئی دفعہ سی سوچنے اللہ ٹبیاں کی حکمت ہے. اس نے اٹھا اٹھا کے اڑا اڑا کے وہ جگہ بھی تو پوری کرنی ہے جو تم نے گہری بنا رکھی. تھلو ریتا پٹا کے، کہیں سے پتھر منگوا کے. اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایڈے پہاڑ کیوں بنائے سنی ایویں ٹکرا مارن. اب پتہ چلتا ہے جی گھر میں سارا ماربل چل رہا ہے، نیو سے نیو، اچھے سے اچھا، فینسی سے فینسی، جدید سے جدید. پیراں تھلے میرے لا کے پتھر، تو پھر بھی تینوں سمجھ نہ آوے. ثم اذا دعاکم دعوا، جب وہ کہتا ہے آؤ میرے بندو میری طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیاب ہونا ہے تو مجھے ایک مانو، اللہ اکبر مانو، لا الہ الا اللہ مانو. پھر گن کے فجر دی نماز چ ایک 5-10 بھی نہیں جے ہوندے. اتنا کچھ کھا کے، اتنا کچھ پی کے، اتنا کچھ لے کے، اتنا کچھ اوڑھ کے. یہ کپاس سے اگر صرف کپاس پہ بات کروں نا تے یہ نہ ہوندی تے اپا ننگے ہوندے. میرا پا کے اپنا آپ کج کج کے برانڈا بنا کے تو سونا کہہ کے پھر کہتا ہے، اللہ کہتے من الارض اذا انتم تخرجون، یاد کرو کاٹن کے ایک لباس میں، کفن میں ڈال کے، مٹی میں ڈال کے، جی میں ہوں میں ایک کن کہنا تے اے خزاں بہار میں بدل جاتی ہے اور درخت اور پودے اگ آتے ہیں. لمے لمے سفیدے تو انہوں دس دینے کہ اسی کدی نکے جیسا کسی نے بڑا بنایا ہے. کھلو کے کہیں دے اچھا اتنا بڑا تنا ہے، اتنی بڑی گلی، اتنے اونچے پہاڑ ہیں. مونٹ ایوریسٹ پہ چلے جاتے ہو، K2 پہاڑ پہ چلے جاتے ہو، اور اپنے ہمالیہ کے سلسلوں میں جا کے گم ہو جاتے ہو. اوے جس دن میں نے کن کہنا ہے نا، سارے نے وچوں پیدا ہو کے جم کے تے اٹھ کے بھجن لگ پینا. نکلو گے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ اسی کا ہے. کُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، جنوں انسانوں تمہارے علاوہ ہر چیز میرے آرڈر کی تابع ہے، کوئی انکاری نہیں، صرف تم ہو. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، وہی ہے جیسے پہلے بنایا تھا پھر تمہیں دوبارہ بنائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، جیڑا پہلی دفعہ چاہ بنا سکتا دوجی دفعہ بہت ایزی نہیں ہوندی. پہلا سٹیپ مشکل ہوتا ہے. ڈرائیونگ پہ بیٹھ کے بندہ پیراں لی پہلے ویندا رہندا پہ کی کرنا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے بن دیکھے، بن ہاتھوں کے ایویں چلائی پجائی پھردا ہے، ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ہم جب کچھ نہیں آتا تھا نا تو ہم پھاٹک پہ دیکھتے تھے کہ پاکستانی پھاٹک دی ٹریفک چوں کداں لنگنا ہے، کیڑی ماں دے پتر نے جڑے اتھوں گڈی لگا جاندے نے. ہر بندہ سر دے رہا ہے، کوئی لین نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. لیکن جب آ جاتا ہے نا کام تو پھر وہی بندہ، پہلی اذان دینی اوکھی ہے، پہلی نماز پڑھانی اوکھی ہے، پہلا خطبہ دینا مشکل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جب عادت ہو جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں میرے لیے تو یہ دوبارہ اٹھانا بنانا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے. کیا سمجھتے ہو تم؟ مشکل میرے لیے پہلا بھی نہیں تھا، میں نے کن کہا ہو گیا، ہو یہ بھی جانا ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں مثالیں دوں تو مثالیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ جو رب کی مثال بن سکے، اس کی تو مثالیں ہی اعلیٰ ہے. آسمانوں میں زمینوں میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس نے تمہیں تمہاری جانوں میں سے مثالیں دی ہے. اب اتنا کچھ، یہ تو ابھی میں نے ایک سورت کا کچھ جز رکھا ہے. 114 سورتیں، 6236 آیتیں یہی بتا رہی ہیں وہ رب ہے گا، جے رب چ شک نہیں. نشانیاں دیکھ، زمین دیکھ، ہوا دیکھ، فضا دیکھ، سورج دیکھ، چاند دیکھ، اپنے سر کے بالوں سے ناخنوں تلک دیکھ، ہر چیز بولے گی. وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، کہ وہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. پھر بھی اف اللہ شک،
رب میں شک ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور بے قدر و وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، میری ہی قدر نہیں کر رہے، اپنی قدر کرواتے ہو، میری قدر نہیں۔ تو ان سوالوں کے جواب رب نے دیے ہیں۔ اگر اللہ عقل دے، سمجھ دے، دانائی دے، حکمت دے، تو انشاءاللہ سننے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، اور یہی ایک پختہ اور یقینی عقیدہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، تکنیک اور ٹیکنالوجی با کمال اور لازوال ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے تو صرف ایک نظم سن لیں۔ ہمارے اردو کے ایک بابا جی ہیں کہ نک اگر دھون تے لگا ہوندا، انہوں نے اپ ڈاؤنز کر کے نا، کون ہے جو پورے بدن میں سے ٹیسٹ کے بڈز زبان پہ رکھتا ہے، کہیں اور نہیں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ کون ہے جو مرچ کی بیرونی سائڈ کو جتنی مرضی اس پہ زبان رکھے ہمیں کچھ فیل نہیں ہوتا، اندر والی سائڈ پہ رکھیں تو سیسیا ہونے لگتی ہے؟ کوئی ہے جس نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہے؟ میدے میں سے ایک لقمے سے کیلشیم نکال کے آنکھوں میں بھیج دیتا اور یہاں ناخن اگے ہوتے تو ماشاءاللہ کچھ اسی ہور لمے پھڑ کے نال آرٹیفیشل بھی لاؤندے تو ساڈیاں اکھاں کداں دیاں ہونیاں سی؟ پتہ کریں۔ اور ڈیلا اگر ہوتا پاؤں کے نیچے لگ جاتا، ڈیلا پیر دی تلی تھلے ہوندا، منہ دی جگہ تے نک تاں نوں پٹھا ہوندا، کیا خیال ہے یارو؟ ناک کی جگہ معاذ اللہ شرمگاہ لگی ہوتی، کوئی ڈک لیندا سانوں؟ وہ ہے جس نے بنایا اور کمال بنایا، حسین بنایا، خوبصورت بنایا، جمیل بنایا، پھر تیری عقل خوبصورت نہیں ہو سکی، میری نہیں ہو سکی، اور اسے سمجھ نہیں سکے، قصور اپنا ہے، پھر اسے الزام نہ دے۔ اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، مجھے دیکھ کے، میری نعمتوں کو دیکھ کے شکر گزار بنو گے، ماننے والے بنو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر کفر کیا، انکار کیا، تو پھر میری پکڑ کڈی سخت ہے، تمہیں دنیا چ پتہ نہیں لگنا ہے، میں جدوں پھڑنا ہے تے آخری ساواں تے آنا ہے، پتہ ادوں لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دوست احباب میں بیٹھا کریں، قرآنی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھا دیکھا کریں، اور جتنا ہو اتنا اپنے رب کا دفاع کیا کریں۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا تعارف بھی کرواتے تھے، اللہ کے بارے میں منفی پراپوگنڈے کا دفاع بھی کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے پاس دنیاوی امور کے ساتھ یہ حسن ہے اور خوبی ہے تو آپ 2 in 1 ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ ہم کہیں جاتے جاتے بھی کہتے ہیں چل یار آئے تھے گئے ہوں بھی نال کر لیے، آئے تو ہیں دنیا میں، ساتھ میں آنے کا مقصد بندگی، اپنے گھر کا جیسے دفاع کرتے ہیں والدین کا، ایسے اپنے خالق اور رب کا بھی دفاع کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آسانیاں کر دے گا۔ جامع ابی بکر للبنات میں کل ہفتے والے دن درس قرآن ہے، باہر سے کوئی معلمہ تشریف لا رہی ہیں، خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ ٹائمنگ 3 سے 4:30 یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بیماروں کو شفا عطا کرے، اللہ ہمارے دکھ درد پریشانیاں دور کرے۔ میرے وطن کی اندرونی بیرونی جو کیفیات ہمیں اس وقت مضطرب کر رہی ہیں، اللہ کوئی سکون عطا فرما، کوئی ایسی چیز دے کہ جس کے اندر ایک لانگ ٹرم کے اوپر سکون ہو، آسانی ہو، آرام ہو، خیر ہو، دین اور دنیا کی برکتیں ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔